کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر 2019 کے بعد سستی ترین چینی مل رہی ہے۔ یہ جبکہ روپیہ 190 کا ہو گیا ہے، ڈالر 180 190 کے درمیان ہو گیا ہے، آج پاکستان میں چینی جو ہے وہ 70-75 روپے کی مل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شہباز شریف افیکٹ آیا کہ 2019 کے بعد سے، عمران خان کی حکومت کے دوران کے بعد سے آج پاکستان میں سستی ترین چینی ہے، اور اس کے اندر یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن مزید 70 روپے سے کم کی چینی آپ کو ریٹیل پہ بیچ رہا ہے، جو کہ 85 روپے کی ہوتی تھی اور یہ 80 روپے کی بیچ رہے تھے، ہم نے آ کے وہ 70 کی کرائی۔ آٹے کا جو ہے 20 کلو کا پیکٹ، 20 کلو کی تھیلی جو ہے وہ اب 800 روپے میں مل رہی ہے، 10 کلو کی 400 روپے میں مل رہی ہے، اور یہ 10 کلو کی 550 روپے میں تھی، 20 کلو کی 1100 روپے میں تھی، 1100 سے کم کر کے آٹا 800 پہ لے کر آئیں۔ یہ کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس حکومت کو اور شہباز شریف کو جاتا ہے۔ تو ہم نے آٹے کی قیمتوں میں کمی کری ہے، جو کہ لوگوں کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے۔ ہم نے چین کی قیمت میں کمی کری ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھی، اور میں جانتا ہوں کہ پوری دنیا بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، ہوش ربا مہنگائی ہو گئی ہے، اور 450 پونے 500 روپے کلو تک گھی مل رہا تھا، وہ اس وقت یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں 210 روپے کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے، اور میرے خیال سے 260 روپے کا مل رہا ہے، اگر میں نمبر صحیح بول رہا ہوں تو، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 200 روپے سے اوپر کا ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے گھی کے اوپر۔ اور آج جو شخص، میں جانتا ہوں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی دکانیں پورے پاکستان کو کور نہیں کرتی ہیں، لیکن جو شخص وہ پیسے بچانا چاہتا ہے، وہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن جا کر 1 کلو گھی پہ 210 روپے کلو بچا سکتا ہے۔ تو یہ بھی شہباز شریف کی حکومت نے کیا ہے۔ خان صاحب پاکستان کی تاریخ کی تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے، اور وہ مہنگائی کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین انہوں نے ڈیفیسٹس کیے، بجٹ کے خسارے پاکستان کی تاریخ کے سب سے تیز ترین کرے، سود بڑھائی، اور پاکستان کے تاریخ کے سب سے زیادہ قرض لیے۔ 18,000 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے، معاف کیجئے 20,000 ارب سے زیادہ قرض انہوں نے پونے 4 سال میں لیا ہے، جو کہ 80% قرض ہے وہ جو 71 سال میں پہلے لیا گیا تھا۔ تو یہ خان صاحب جو کہ اس ملک کو 80% سے زیادہ مقروض چھوڑ کے گئے ہیں، جنہوں نے بجٹ کے خسارے میں ریکارڈ کیا ہے، جنہوں نے انفلیشن میں مہنگائی میں ریکارڈ کیا ہے، جنہوں نے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کرپشن کے بھی ریکارڈ کیے ہیں۔ یہ بات بار بار کرتے تھے فواد چودھری صاحب کہ مفتاح اسماعیل کا بزنس بڑا اچھا ہو گیا ہے عمران خان کی حکومت میں، تو یہ شہادت تھی ان کے بقول کہ عمران خان کی حکومت بڑی اچھی چل رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل کا سچی بات میں بتا رہا ہوں کہ 2017-18 میں جتنے پیسے ہم نے کمائے تھے میری کمپنی نے، وہ روپے کی ویلیو کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سے زیادہ اب تک نہیں کمائے، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ لیکن ان کو اصل اگزامپل تو دینا چاہیے تھا وہ فرات بازی کا، کہ جن کی کتنی ترقی کری، لیکن ان کا بزنس اب میرے خیال سے خراب ہو گیا۔ جو اتنا بڑا کام کر رہی تھی وہ پاکستان چھوڑ کے دبئی چلے گئیں، جو اتنا بڑا کام کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب اور اربوں کی جائیداد بنا لی، وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو ہم تو یہاں بیٹھے رہے، جیلیں بھی کاٹی ہیں، بیٹھے رہے۔ تو یہ عمران خان کے لوگ جا کیوں رہے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ ان کا بنانا ہے تو ادھر بیٹھ کے بنائیں نا، دبئی میں بیٹھ کے کیوں بنا رہے ہیں؟ باہر جا کے کیوں بنا رہے ہیں؟ ادھر آ کے بنائیں نا ذرا سا۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک ان کے اوپر جو کوئی کارروائی ڈال رہے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں، کنسپریسی کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سب مغربی ممالک کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ذرا سی اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں میرے خیال سے، اور خان صاحب کو یہ بات اب ملک کو جواب دینی ہوگی کہ فرح گجر صاحبہ کے آرڈر پہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں ہوتی تھی۔ خان صاحب کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پر کسی کے اوپر کیس بنتے تھے اور کسی کے اوپر کیس ختم ہو جاتے تھے۔ یہ کیوں ہوتا تھا کہ چکیوں، بزدار صاحب کی حکومت میں ان چکیوں کو 10-10 ہزار ٹن ویٹ دیا ہو گیا تھا، ان چکیوں کو 10-10 ہزار ٹن گندم دیا گیا تھا، جن چکیوں کا 1 پیسے کا بجلی کا بل نہیں تھا، اور وہ پوری کی پوری اسمگل ہوئی گندم۔ یہ خان صاحب کو جواب دینا ہوگا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پر FIA جو ہے وہ کیسز ختم کر دیتی تھی ان شوگر ملوں کی اوپر جنہوں نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرشنگ کری اور سیل ٹیکس نہیں بھرا۔ وہ باتیں آپ خان صاحب کو یہ بتانی ہوں گی۔ یہ بہت ساری تقاریر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بتائیں نا کہ اتنی مہنگائی چھوڑ کے کیوں گئے، یہ بھی بتائیں کہ اتنا کرپشن چھوڑ کے کیوں گئے، یہ کیوں کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ یہ بھی بتائیں نا کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے ان کے مکانات کیوں بنائے، یہ بھی بتائیں نا کہ ان کے پورے نئے مکانات توڑ کے کیوں بنائے گئے۔ یہ بھی بتائیں نا کہ جہاں پہ 37 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اس کو 108 کروڑ روپے کا چندہ کسی نے کیوں دیا۔
اور وہ 108 کروڑ روپے کا چندہ دیا، اس کو کتنی مرتبہ آپ نے ECL سے ایگزیمشن دی ہے، اور اس کو آپ نے سپریم کورٹ میں کتنی مراد دلائی گئی ہیں، یہ بھی ساری باتیں بتائیں۔ تو یہ ساری باتیں اب انشاءاللہ تعالی نکلیں گی۔ خان صاحب جتنی بھی فرار کوشش کریں، یہ باتیں تو اب ہوں گی۔ جو ملک کا یہ حال چھوڑ کے گئے ہیں، پیٹرول کے اندر یہ نقصان کر رہے ہیں، ڈیزل میں یہ نقصان کر رہے ہیں، IMF کو انہوں نے کہا ہے، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا انہوں نے IMF کو کہا ہے۔ IMF کو کہا تھا کہ ہم نقصان نہیں کریں گے ڈیزل پہ آپ اس وقت 70 روپے نقصان کر رہے ہیں 1 لیٹر پہ، لیکن IMF کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم نہ صرف نقصان نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر 30 روپے کی لیوی لگائیں گے اور 17% سیل ٹیکس لگائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً یہاں سے IMF کو بقول PTI کے جو وعدے کرے ہوئے، اور یہ دستاویزات ہیں اس کی، جو PTI نے وعدے کریں معاہدے کریں، اس کے حساب سے یہاں سے ڈیزل کو 150 روپیہ مہنگا ہونا چاہیے، جو آج 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے۔ یہ وعدہ وحید خان صاحب کر کے گئے ہیں، یہ نہیں بتاتے قوم کو کہ یہ کون سا وعدہ کر کے گئے ہیں، جو شہباز شریف نے رجسٹ کرا ہے اور رجسٹ کرے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے وعدہ کیا IMF سے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں یہاں سے 30 روپے نقصان ختم کریں گے، پھر 30 روپے لیوی لگائیں گے اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے، تقریباً 90 روپے بڑھائیں گے۔ یہ بھی شہباز شریف نے رجسٹ کیا ہے اور انشاءاللہ رجسٹ کریں گے۔ نقصان کی اور بات ہے، لیکن انہوں نے نہ صرف نقصان کرا وعدہ اپنی حکومت بچانے کے لیے، لیکن ان کو جا کے وعدہ کیا، ان کو جا کے معاہدہ کیا کہ ہم اس کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگائیں گے اور 17% سیل ٹیکس لگائیں گے۔ یہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، وہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، دوغلی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب پاکستان بھر میں جا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ خان صاحب آپ نے کتنے نئے بجلی گھر لگائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 7,500 میگا واٹ بجلی بند تھی پاکستان بھر میں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 5,500 میگا واٹ بجلی اس لیے بند تھی کہ ان کے پاس ایندھن نہیں تھا، ان کے پاس فرنس آئل نہیں تھا یا گیس نہیں تھی؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 2,000 میگا واٹ اس لیے بند تھا نئے پلانٹس کا کہ جن کے اوپر آپ نے مینٹیننس نہیں کروائی، جن کے اوپر آپ کے پاس پرزے نہیں تھے، کیونکہ آپ نے ان کو وقت پہ پیسے فراہم نہیں کرے، آپ نے ان کی وقت پہ اسکیجولنگ نہیں کری؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جب سے شہباز شریف آئے اور خرم دستگیر نے آتے ہی چند دنوں کے اندر اللہ کی مہربانی سے عید پہ لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جب آدمی کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے پورے پاکستان کے اندر آپ نے 6 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے، اس پاکستان میں جہاں پہ محمد نواز شریف نے پاکستان بھر میں پلانٹس لگا دیے تھے بجلی کے، اور کوئی پلانٹس میں کمی نہیں تھی بجلی بنانے کے، پاکستان کے پاس صلاحیت تھی۔ یہ نالائکی کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے پلانٹ 7,500 میگا واٹ بند رکھے تھے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، اور آج لوڈ شیڈنگ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ختم کریں، اور عید کی چھٹیوں میں ختم کی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم مہنگی بجلی لگا کے گئے تھے۔ تو بھائی آپ بتا دو دنیا میں کہ اس سے سستے پاور پلانٹس کون سے لگے ہیں؟ آپ کے پاس تو 4 سال تھے نا، آپ کے پاس تو حکومت کی ہر فائل تھی، وہ ذرا دیکھ لیتے۔ آپ ہم کو بتائیں، وہ تو کوئی بھی آپ کے پاس فائل میں نظر نہیں آیا کہ ایک پلانٹ بھی سستا لگ سکتا تھا۔ باتیں بڑی کرتے ہیں۔ چین کے پاس آپ نے کوئی 290 ارب روپے چین کی کمپنیوں کو آپ نے نہیں دیے، IPPs میں 290 ارب روپے ان کے لے کے بیٹھ گئے، آپ نے CPEC کو رکوا دیا۔ یہ پتہ نہیں عجیب امریکن کنسپریسی کر رہے ہیں کہ امریکی کنسپریسی کر کے وہ پارٹی آئی ہے جو کہ چین کے ساتھ جو ہے وہ ہماری CPEC کو بحال کرے گی، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بحال کرے گی، جو چین کے ساتھ بہتر تعلقات کرے گی۔ تو آج جو شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں دنیا کے ممالک میں دورہ کرنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے وہاں پہ، اور اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ سعودی عرب کے شاہ نے بہت زیادہ عزت دی ہم کو، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خصوصی کرم بھی ہوا کہ روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے کھولا گیا، اس کے اندر بھی حاضری دینے کی اجازت ملی، اور کعبۃ اللہ بھی ہمارے لیے کھولا گیا، اور اس سے بڑی سعادت کسی مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اور عمرے کی سعادت ہوئی، اور مسجد نبوی کے اندر جس کے جانے کے لیے لوگ زندگی بھر پیسے جمع کرتے ہیں اور مسجد نبوی جاتے ہیں، مسجد نبوی میں ان کے لوگوں نے آ کر منظم طریقے سے گالیاں دی گئیں۔ میری چھوٹی بہن مریم کو گالیاں دی گئیں، نازیبا الفاظ استعمال کری گئی، شاہزین بگٹی صاحب کے بال کھینچے گئے، ان کو مارنے کی کوشش کری گئی۔ یہ تعلیم دی ہے آپ نے اپنے لوگوں کو۔ وہ لندن سے آئے تھے یہ کرنے کے لیے، اور پھر ایک دن پہلے بھاگ گئے کہ پکڑ نہ لے ان کو، اور پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی بول رہا ہے 1600 لوگ پکڑے گئے، کوئی بول رہا ہے کتنے لوگ پکڑے گئے۔ تو خدا خوفی کرو یار، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں
جا کے یہ حرکت کرتے ہو تو پھر اس سے زیادہ مقدس مقام اور کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے اس سے زیادہ مقدس لیکن عزت دینے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ روضہ پاک کا دروازہ کھلوایا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کعبے کا دروازہ کھلوایا. اور اس کے بعد بڑے اچھے مذاکرات ہوئے. شہباز شریف صاحب وہاں سے چلے گئے, لیکن مجھے انہوں نے حکم دیا کہ میں ایک دن اور رک جاؤں. اور جب میں ایک دن اور رکا تو میری ملاقات, میں ریاض چلا گیا تھا اور ریاض میں میری پھر ملاقات ہوئی ان کے وزیر خزانہ سے, اور ہم نے جو ٹیکنیکل لیول ڈسکشنز تھیں پاکستان کے بارے میں اس پہ شروع کر دی, اس کا آغاز کر دیا, جس کے اندر ہم نے ان سے گزارش کری ہے کہ جو پیسے ان کے ڈیو تھے وہ پیسے اس کو جو اس سال ہم کو واپس کرنے تھے اس کو اس سال واپس نہ مانگیں. انہوں نے اس پہ فیوریبل امپریشن دیا ہے مجھے, اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں میں وہ چیز ہو جائے گی. اسی طرح ہم نے ان سے کہا ہے کہ کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس کی لمٹ کے اندر اضافہ کر دیں, اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ آئے گا. اور دیگر کچھ چیزیں جو سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے کہیں بھی نہیں تھی, انہوں نے خود بھی ایک آدھ چیز آفر کری ہے جو میں نے نہیں کہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں کچھ جلد از بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کچھ دنوں میں IMF کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے, تو اس کے ساتھ ہی ہم سب چیزیں اکٹھی انشاءاللہ اناؤنس کریں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل عید کے دن شہباز صاحب جب وہاں سے نکلے مکہ شریف سے تو راستے میں وہ رک گئے تھے ابو ظبی, اور وہاں پہ شیخ محمد بن زائد سے ملاقات ہوئی جو ان کے ولی عہد ہیں, اور انہوں نے بڑی عزت دی اور بہت ہی اچھا ان کو ویلکم کیا. اور شہباز صاحب کے ریکویسٹ پہ انہوں نے کہا کہ فوراً ڈیلیگیشن بھیجیں, تو انہوں نے ان کی باسیت اور ہماری عید کے دن بھیج دیا. تو کل بھی ہم لاہور گئے تھے, مجھے بھی شہباز صاحب نے لاہور بلایا تھا اور ہم نے میٹنگ کری ان سے, اور مزید پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی بات ہوئی, دیگر مدد کی بات ہوئی. تو میں ولی عہد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے ڈیلیگیشن کا جو یہاں پہ تشریف لائے تھے, وہ کل کے ان سے میٹنگ ہوئی ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑا فیوریبل رسپانس مل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے ممالک سے بھی فیوریبل رسپانس ملے گا, لیکن پاکستان اسی وقت ترقی کرے گا جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں گے. اگر آپ کبھی IMF سے کبھی دیگر دوست ممالک سے پیسے لے کر آئیں گے تو جس طرح ہمارے گھر نہیں چل سکتے دوستوں کی مدد پہ اچھی طرح, اس طرح ہمارا ملک بھی نہیں چل سکتا. ہم کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, اور ہمارے پیر پہ جب کھڑے ہوں گے جب یہاں پر ملازمتیں ہوں گی, یہاں پہ روزگار ہوگا. قوم بنتی ہے خاندانوں سے, خاندان بنتے ہیں ملازمتوں سے, خاندان بنتے ہیں انکم سے. گھر میں کماؤ اور آدمی ہونے چاہیے, عورتیں ہونے چاہیے, گھر کے اندر روزگار مہیا ہونا چاہیے, تو ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے. مہنگائی بھی قابو ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس روزگار ہو اور اگر آپ کی بڑھتی ہوئی آمدن ہو. تو سب سے آبجیکٹو بڑا شہباز شریف صاحب کا وہ ہے کہ روزگار پاکستان میں مہیا کریں اور مہنگائی کے خلاف جہاد کریں. اور میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی یہ بات کہ چینی بھی آج سستی کر دی ہے شہباز شریف نے, اور پاکستان میں 2019 کے بعد سب سے سستی چینی ہے. اب مجھے ایک بات یہ سمجھائیے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک جب تک نواز شریف کی حکومت تھی, مسلم لیگ کی حکومت تھی, ہم نے 55 روپے پہ شروع کری تھی چینی, ہم 53 روپے چھوڑ کے گئے تھے. چینی اسی بینڈ میں چل رہی تھی, کبھی 58 ہو جائے, کبھی 53 ہو جائے, کبھی 48 ہو جائے. ہم 55 سے شروع کر کے 53 پہ چھوڑ کے گئے. ہمارے جاتے ہی 3 مہینے بعد 70 کی ہو گئی, پھر 80 کی ہو گئی, پھر 110 کی ہو گئی. تو یہ کیا اتفاق ہے کہ عمران خان گیا اور چینی سستی ہو گئی؟ آپ نے یہ بات نوٹ کریں کہ 4 سال تک عمران خان بیٹھے رہے اور چینی مہنگی رہی, اور عمران خان گئے اور چینی سستی ہو گئی. یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اتفاق ہے تو پھر اتفاق ہے, تو بڑا حسین اتفاق ہے. لیکن جو کچھ لوگ جانتے ہیں, آپ تو جید صحافی ہیں, کہ اتنا اتفاق نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ گندم آج یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن 70 روپے کا بیچ رہا ہے, 800 روپے کا بیچ رہا ہے 20 کلو, 400 روپے کا 10 کلو. وہ کیسے بیچ پا رہا ہے جبکہ یہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پہلے نہیں بیچ پا رہا تھا؟ گھی پہ 200 روپے کی ہم کس طرح ڈسکاؤنٹ دے پا رہے ہیں؟ یہ عوام کا دل میں درد ہوتا ہے. یہ 22% جو UFG کرتے ہیں اناکاؤنٹڈ فار گیس, اس کا مطلب ہے کہ 22% گیس ان کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر چلے گئی, ہوا میں اڑ گئی. یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں درد نہیں ہے لوگوں کے پیسوں کا, ان کے دل میں درد نہیں ہے لوگوں کو کیا گزر رہی ہے جب 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور یہ کچھ دنوں میں شہباز شریف نے آتے ساتھ ہی ختم کر دی, اور انشاءاللہ تعالی ہم پورا مقابلہ کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جو ذمہ داری میاں نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف نے مجھ پہ سونپی ہے وہ ایک مشکل وقت پہ ہے. پاکستان کے اندر گھمبیر معاشی مشکلات ہیں, اور جس نہج پہ پاکستان کو لے کر آ گئے ہیں ادھر مسائل بہت زیادہ ہیں,
और हमारे पास रूम ऑफ मनूवर बहुत कम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप भाइयों की दुआओं से, बहनों की दुआओं से, हमारी माओं की दुआओं से अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ रहकर दिन रात मेहनत करेंगे, सिंसियरली मेहनत करेंगे और आपको नज़र आएगी ये मेहनत इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगी। वो जो कहते थे ना खान साहब कि इन्होंने चोरियां करी हैं, तो अगर हमने खुदा ना खास्ता किया होता तो फिर बहुत अच्छा हो जाता ना पिछले पाकिस्तान में 4 साल। हम आपको अच्छा करके दिखाएंगे, आप देखेंगे कि चंद महीनों में आपको पता चलेगी कि मीशत की सिमत बेहतर हो गई है, महंगाई कम की तरफ जा रही है, रोज़गार बढ़ते की तरफ जा रहा है और बिजली भी इंशाअल्लाह वाफर मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये बताइएगा कि आज आपके ट्वीट चल रहे थे कि स्टेट बैंक का मुद्दत खत्म होगी, आपने उनको इत्तला दे दी कि आप नया गवर्नर कौन आ रहा, और दूसरा इमरान हुकूमत ने एक एग्रीमेंट किया था IMF से स्टेट बैंक की तरह, आप कहते थे कि खुद मुख्तारी खत्म कर दी है, तो उसको खुद मुख्तारी कर दी है, करेंगे या नहीं? गवर्नर स्टेट बैंक साहब से कल मेरी शाम में बात हुई है। मैं जब लाहौर से कराची पहुंचा हूं शाम में, तो मैं जहाज़ उतरते ही मैंने सबसे पहले गवर्नर साहब को फ़ोन किया था और गवर्नर साहब को हुकूमत का ये फ़ैसला का से बावर करवाया कि उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। और मैंने फिर उसके बाद ट्वीट में गवर्नर साहब की शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने पाकिस्तान की 3 साल खिदमत की है, और मैंने ये भी कहा कि मैं उनको विश करता हूँ बेस्ट ऑफ लक, कि वो अल्लाह चाहे अल्लाह उनको बेहतर मुस्तकबिल दे। मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, मेरा कोई उसमें उनके खुदा कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये एक हुकूमती फ़ैसला था हमारा जो हमने इससे हटाया है। इस वक्त कानून के मुताबिक अगर आप हुकूमत या तो दूसरा गवर्नर कल लगा देते या आज लगा देते, वो हमने नहीं किया है, कल भी नहीं करेंगे, आइंदा वाले कल में भी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि कानून के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट डिप्टी गवर्नर हैं मुर्तज़ा सैयद साहब, वो ऑटोमेटिकली एक्टिंग गवर्नर बन जाएंगे। तो वो गवर्नर है, उनसे भी वो कल मैंने उस बारे में ट्वीट इसलिए नहीं किया कि मेरी मुर्तज़ा साहब से बात नहीं हो सकी थी, वो दुबई में थे। जब मेरी आज सुबह उनसे बात हो गई और उनसे बात हो गई और हामी हो गई, तो फिर मैंने वो भी ट्वीट कर दी है आवाम की खिदमत में कि वो अब से गवर्नर रहेंगे। दूसरी बात आपने ये कही कि क्या हम IMF की खुद मुख्तारी का लॉ, स्टेट बैंक की लॉ करेंगे, तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी कम हो। जी आप उसकी बड़ी मदद कर रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक के साथ, उनकी ही पॉलिसी थी कि रुपये को डिप्रिशिएट किया, जिससे महंगाई हुई और उन्होंने शरह को बढ़ाई, जिससे और जो है मीशत रवि का शिकार हो गए। आप ही कह रहे थे कि वो हॉट मनी लेकर आए हैं और 100 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हुआ है, आज आप उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये क्या वजह है? और दूसरी बात ये है कि अब IMF के ही गए हैं, IMF के पहले से ही जो मुर्तज़ा सैयद साहब है वो IMF के आ गए हैं। हम कुछ बात करते हैं ईद की। आज ईद का दूसरा रोज़ है और मुल्क भर में ईद उल फितर को जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। दूसरे दिन को भी इंजॉय किया जा रहा है। मंचले भी ईद मना रहे हैं, कुछ मंचले साहिल समंदर पर ईद मना रहे हैं। बच्चों की बात की जाए तो बच्चे पार्कों का रुख कर चुके हैं और वहाँ पर झूले लेकर उनकी जानिब से ईद मनाई जा रही है। और कुछ ख़वातीन भी ऐसी हैं जो कि घरों से बाहर निकल आई हैं खाना पकाने के बाद और अब उन्होंने पार्कों का रुख कर लिया है और पार्कों में इंजॉय किया जा रहा है। तो मुल्क भर में ईद उल फितर इंतहाई जोश व जज्बे के साथ और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। पिछले 2 साल चूँकि ईद उल फितर उस तरीके से नहीं मनाई जा सकी जिस तरह से पहले मनाई जाती थी। कोरोना वायरस था, बहुत सी पाबंदियाँ थी, बहुत कुछ लोगों ने मिस किया, लेकिन इस दफ़ा जो कुछ मिस किया उन तमाम चीज़ों से लुत्फ़ उठाया जा रहा है। हमारे मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा, कराची और इस्लामाबाद से। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं कोयटा का। कोयटा में इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार, बताइएगा कि यहाँ पर इस वक्त किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है आज के दिन को? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के बेंजीर पार्क में, जहाँ पे जो है शाम होते ही जो है मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, तो फैमिलीज़ जो है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर पार्कों में आ गई है। बच्चे और ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर हमें जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई दे रही है। बच्चे जैसे जो है वो यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, जबकि ख़वातीन और फैमिलीज़ बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है खाने में मसरूफ़ हैं। बच्चे जो हैं उन्होंने ऊँट की सवारी भी की है और उनका कहना है कि यहाँ पर हम जो है ईद जो है अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और हमारा जो है यहाँ पर रात देर तक रहने का प्रोग्राम है। जब तक हमारी ईदी ख़त्म नहीं होगी, हमारा जो इंजॉयमेंट का सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी ठीक हो गया इब्रार। तो अब दूसरी तरफ कराची चलते हैं, जहाँ पर इबादुल्ला इस वक्त मौजूद हैं। इबादुल्ला, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ है और ऐसे में कराची वाले जो हैं वो घरों पर तो नहीं रह सकते बिल्कुल भी, इसलिए तफरी मुकामात का रुख किया हुआ है। और ख़ास तौर पर साहिल समंदर की बात करें तो साहिल समंदर ना आए तो ईद फीकी फीकी सी लगती है, ऐसा कहना है यहाँ पर आए हुए लोगों का। और बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग शामिल हैं। इसीलिए सी व्यू रोड के ऊपर शदीद ट्रैफिक भी जाम है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कितना इंजॉय करते हैं और यहाँ पर कितना अच्छा मौसम रहा है, बताओ।
यहीं से। कैसा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम तकरीबन दोपहर से आए हुए हैं, बहुत हल्ला गुल्ला किया है, बहुत मौज मस्ती की है, लेकिन यहाँ पर कुछ कमी पेशियाँ भी सामने आई हैं। वो ये है तादाद कि में लोग आए हैं तो कमी पेशियाँ तो होती हैं, बड़ी तैयार वगैरह होकर आए हैं, ग्लासेस लगे हुए हैं, इनकी जो है कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी। बिल्कुल ठीक है। अब इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद में इस्मा शौकत मौजूद हैं। इस्मा, बताइएगा यहाँ पर किस तरह से आज के दिन को एंजॉय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और अब शहरियों ने जो है वो पार्कों का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं रावलपिंडी के जॉयलैंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है देखने में आ रहा है कि रश की जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, रश हो चुका है। यहाँ पर जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए लोग ही लोग हैं, ख़वातीन, बच्चे, फैमिलीज़। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फैमिली पार्क है, यहाँ पर हमें फैमिलीज़ जो हैं बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं और बच्चों को ईदी भी पहले दिन मिली है, दूसरे दिन मिली है, उस ईदी को उड़ाना भी है। यही वजह कि पार्कों का रुख किया जा रहा है। ख़वातीन के हवाले से पहले दिन भी कुकिंग होगी, दूसरे दिन भी दोपहर तक खूब कुकिंग की, लेकिन अब इंजॉय करने का मौका है और देखने में आ रहा है यहाँ पर इतने ख़तरनाक झूले हैं और मज़ेदार झूले हैं कि उनको इंजॉय कर रही हैं। ख़वातीन भी कहती हैं कि ख़वातीन है तो क्या हुआ भाई, हमारा भी दिल है, हमने भी इंजॉय करना है। तो खूब हल्ला गुल्ला चल रहा है। बहुत शुक्रिया इस्मा, इबादुल्लाह और इब्रार अहमद हमें अपडेट कर रहे थे।